جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حوالہ دے کر ایمان والوں کو کسی کام کا حکم دے۔ اچھا، یہ جو اللہ نے اپنا حوالہ دیا ہے کہ اللہ درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے، اس سے اشارۃ النص کے طور پر کئی باتیں معلوم ہوئیں۔ اشارہ کے طور پر قرآن مجید کا ایک پورا مضمون ہے اشارۃ النص۔ ایک تو ہے عبارت النص، عبارت یہ ہے کہ اللہ درود بھیجتا ہے۔ اشارۃ النص کے طور پر ہمیں کئی باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ جب اللہ اپنے نبی علیہ السلام پہ درود بھیجتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام درود و سلام میں امت کے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ جن پر اللہ درود و سلام بھیجے وہ ہمارے درودوں کے محتاج کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں، ہم مصطفیٰ کریم پہ درود و سلام پڑھنے کے محتاج ہیں، ہم محتاج ہیں، حضور محتاج نہیں ہے۔ حضور کیوں نہیں محتاج؟ کہ اللہ درود بھیجتا ہے۔ ہاں، اگر ہم مصطفیٰ پہ درود پڑھیں گے رب اپنے حبیب کی رحمت کے صدقے ہمارے اوپر بھی رحمت فرما دے گا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم علیہ السلام کی شان میں قصیدہ لکھا نا، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ قصیدے لکھتے ہیں تو جس کا قصیدہ لکھا جائے اس کی شان اونچی ہو جاتی ہے، پر حضور نبی کریم علیہ السلام ہمارے قصیدوں کے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا ہے۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مدح ہے حضور تجھ سے پھر ممکن ہے کب مدحت رسول اللہ کی۔ تو حضرت حسان نے قلم توڑ دیا اور کہا میں نے قصیدہ اس لیے نہیں لکھا کہ میرے قصیدے سے حضور کی شان اونچی ہوگی، نہیں، مصطفیٰ کے ذکر سے میرے قصیدے کی شان اونچی ہو جائے گی۔ حضرت حسان فرماتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمد، کہا میں نے قصیدہ اس لیے نہیں لکھا کہ اس سے حضور کی شان اونچی ہوگی، میری کیا مجال کہ جن کا ذکر اللہ بلند کرے، جن پر اللہ درود و سلام بھیجے، جن کی زندگی کی اللہ قسمیں اٹھائے، جن کے شہر کی رب قسمیں اٹھائے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی رسالت کی قسمیں اٹھائے، جن کا ذکر رب قرآن کے ہر سپارے میں کرے، جن کا ذکر رب کرنے والا ہے، میں حسان ان کی شان کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ایک نکتہ یہ معلوم ہوا اللہ اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہے، اشارہ یہ مل گیا کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے درود و سلام میں ہمارے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ اللہ درود بھیجتا رہتا ہے۔ دوسرا نکتہ ہمیں یہ معلوم ہوا محبوب کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذکر پہلے کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر درود و سلام پڑھنے کا حکم صرف مخلوق کو دیا جاتا تو مخلوق کی شان تو یہ ہے کہ مخلوق فنا ہونے والی ہے، مخلوق فنا ہونے والی ہے، تو جو ذکر مخلوق کرتی وہ بھی فنا ہو جاتا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے بارے میں فرماتا ہے کل من علیہا فان، زمین پر جتنے ہیں وہ سارے فانی ہیں، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک باقی ذات ہے، سرمدی ذات ہے، ابدی ذات ہے، لم یزل ہے، لا یزول ہے، تو تیرے رب کی ذات ہے جو بڑی عزت اور بزرگی والا ہے۔ پھر قرآن میں ارشاد فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ فرماتا ہے ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، اے بند رکھو، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے تیرے رب کی ذات۔ جب ساری مخلوق فنا ہو جائے گی، ساری مخلوق، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، وقت کے فرعونوں سے پوچھے گا
وقت کے حکمرانوں سے پوچھے گا، وقت کے ان ظالموں سے پوچھے گا جو کبھی غزہ میں بمباری کرتے ہیں، کبھی ایران پر بمباری کرتے ہیں، کبھی لبنان میں مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں۔ ایک وقت آنے والا ہے جب رب کائنات خود اقتدار کی مسند پہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں گئے دنیا کے ظالم؟ جب کوئی جواب نہیں دے گا تو خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے جو ہر ایک پر غالب ہے۔ تو اگر درود و سلام پڑھنا یہ مخلوق کے ذمہ کیا جاتا تو قیامت کے دن حضور کا ذکر ختم ہو جاتا، فنا ہو جاتا۔ درود و سلام پڑھنا یہ باقی نہ رہتا۔ اللہ نے فرمایا میں خود اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہوں، نہ میری ذات کو فنا ہے نہ مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھنے کو فنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حی و باقی جس کی کرتا ہے ثنا، حی و باقی جس کی کرتا ہے ثنا، ایسے پیارے کی مدحت کیجئے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے فرشتوں کا ذکر کیا۔ ان اللہ شوکر صاحب بیٹھو ادھر یار، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ فرشتوں کے ذکر میں یہ اشارہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر صرف زمین پر نہیں ہوتا، افلاک کی بلندیوں پر بھی مصطفیٰ کا ذکر جاری و ساری ہے۔ صرف زمین پر ذکر کے ڈنکے نہیں ہیں، حضور کا درود نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے، حضور کا درود خطبوں میں بھی پڑھا جاتا ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام پر درود محافل میں بھی پڑھا جاتا ہے، کتابوں میں بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہ درود و سلام ہے۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، اور عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ تو میرے آقا کا ذکر صرف زمین پر نہیں افلاک کی بلندیوں پہ بھی جاری ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے رب کے فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، آقا کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اللہ نے محبوب علیہ السلام کے ذکر کو ایسی رفعت اور بلندی عطا فرمائی۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی فرشتوں کے ذریعے ایک عزت عطا فرمائی، ایک کرامت عطا کی۔ اس کرامت کا ذکر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے۔ فرشتوں کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو جو عزت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، اے فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرو۔ کتنی بڑی عزت ہے کہ رب کے معزز فرشتے بل عباد مکرمون حضرت آدم کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو قرآن بیان کرتا ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، اللہ فرماتا ہے سارے فرشتوں نے مل کر آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ لیکن یارو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو فرشتوں کے ذریعے کرامت دی درود و سلام پڑھنے کی، یہ حضرت آدم کی عزت سے بھی بڑی عزت ہے۔ آپ پڑھیے علامہ نبہانی کو، آپ پڑھیے علامہ سخاوی کو، بڑے بڑے صوفیاء عرفاء ائمہ نے بیان کیا ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کو جو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے عزت دی ہے وہ عزت بڑی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی عزت۔ کیسے؟
وہ اس طرح بڑی ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم کے بارے میں فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو، تو صرف فرشتوں کا ذکر کیا کہ انہوں نے سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون۔ اللہ نے اپنا ذکر نہیں کیا کہ کیوں وہ خود سجدے سے پاک ہے، وہ خود مسجود ہے، ساری کائنات اسے سجدہ کرتی ہے، تو فقط فرشتوں کا ذکر کیا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، فرشتوں کا ذکر کیا۔ لیکن جب مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھنے کی باری آئی، رب نے فرشتوں کا ذکر بعد میں کیا ہے، پہلے فرمایا کہ رب اپنے مصطفیٰ پہ درود و سلام بھیجتا رہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ کتنا فرق ہے کہ وہاں فقط فرشتوں کا ذکر ہے، یہاں فرشتوں کے ساتھ اللہ نے اپنا ذکر بھی فرمایا ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ فرشتوں کا جب اللہ نے ذکر کیا کہ انہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماضی کے صیغے کو بیان کیا۔ سجدہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کا مطلب ہے فعل ہو چکا ہے، فعل وہ اب تک باقی نہیں ہے۔ یا فرشتے ایک بار انہوں نے سجدہ کیا، یہ نہیں کہ وہ اب تک سجدے میں ہے، وہ سجدہ کتنی دیر کا ہوگا، پھر انہوں نے سجدے سے سر اٹھا لیا، دوبارہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو فرشتوں کے ذریعے کرامت عطا فرمائی، اس کو اللہ نے فعل ماضی کے ساتھ سجدہ کے ساتھ بیان کیا۔ لیکن جب اپنے حبیب کو درود و سلام کی کرامت دی تو اللہ نے ماضی کے ساتھ بیان نہیں کیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے درود بھیجا تھا یا فرشتوں نے درود بھیجا تھا، یہ بات نہیں کی، بلکہ یصلون فعل مضارع کے ساتھ بیان کیا۔ فعل مضارع میں ہمیشگی ہے، استمرار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اپنے حبیب پر پہلے بھی درود بھیجتے تھے، آج بھی بھیجتے ہیں، قیامت تک فرشتے مصطفیٰ پہ درود و سلام بھیجتے رہیں گے۔ بلکہ امام دارمی کی ایک روایت اٹھائیں، امام دارمی بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے بیان فرمایا سنن الدارمی میں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور بغیر تھکے مسلسل شام تک درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں، اپنے پر حضور کی قبر سے مس کرتے ہیں، اور پھر 70,000 شام کو آتے ہیں، وہ صبح تک رب کے حبیب پہ درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ جو ایک بار آتا ہے اسے دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملتا، اور قیامت کے دن مصطفیٰ اس طرح اٹھیں گے کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا، اور 70,000 فرشتے درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ تو پھر جن پر رب کے فرشتے بھی درود بھیجیں تو ہمیں حضور پر کتنا درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، القول البدیع میں امام سخاوی نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے سے گناہ اتنی تیزی کے ساتھ مٹائے جاتے ہیں جیسے ٹھنڈے پانی کے ساتھ آگ کو بجھایا جاتا ہے۔ آگ لگی ہو تو ٹھنڈا پانی ڈالتے ہیں، گناہ زیادہ ہو جائیں رب کے حبیب پہ درود و سلام پڑھو، رب درود کی برکت سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اس لیے زندگی میں کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی نماز کے متصل بعد ہمارے بھائی شیخ شوکت قادری صاحب کی والدہ، ان کا